بہت ساری تفصیلات آ سکتی ہے، موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اور تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخری جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انہیں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی رزق ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سورہ بقرہ کی جو 5 آیتیں ہیں اس کے اندر بھی وہ ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تفسیر سے لکھے کہ ایک تو رزق پیسہ ہے، کیونکہ یہودی جو کنجوس تھے وہ کنجوسی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی آیت کہ بھائی وہ اپنے پاکٹ کو بھی مسلمان بنانا، اپنے جسم کو تو مسلمان بنا لیے لیکن اپنی پاکٹ کو کافر بنا کے رکھے، اپنے بینک بیلنس کو مشرک بنا کے رکھے، پیسوں کو جو ہے منافق بنا کے رکھے، نہیں، سب مسلمان بنانا ہے۔ ہم مسلمان بن گئے تو اپنا جو ہے مال اور دولت کو بھی مسلمان بنانا بولے تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ تو رزق کے معنی ایک تو پیسے ہو گئے، دوسرا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی اور بہت سارے مفسرین نے بھی کہا کہ رزق کے معنی تمام نعمتیں ہیں اللہ کی، جس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے بولے، اللہ کی دین کی تبلیغ کرے، کسی میں لکھنے کی صلاحیت ہے، رائٹنگ پاور ہے تو لکھ کر جو اسلام کی تبلیغ کرے، کسی میں جو ہے جسمانی طاقت ہے تو جسمانی طاقت کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے، جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی صلاحیت بول سکتے، لکھ سکتے، کسی کے پاس حکومت ہے تو حکومت کے حساب سے وہ پاور کے ذریعے سے کرے، کسی کے پاس مال ہے تو مال سے اسلام کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس کوالٹی ہے، آج ہم الحمدللہ اپنے پاس بچے جو ہے انگریزی میں ماہر ہیں، اردو میں ماہر ہیں اور کمپیوٹر کے اندر ماہر ہے، تو یہ صلاحیت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے، تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ یوں نعمتیں دے دیا، اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے، ہم من مانی زندگی گزار سکتے اور اس کے بعد خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو معاف کر دیتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کو ہم کو نکالنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کے تقاضے ہیں، جس طریقے سے ہم نکاح کرتے ہیں، قبول ہے بول کے 3 مرتبہ بولنے پہ ہم جو ہے ایک نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، اس کے بعد منمانی کر رہے زندگی گزارے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے تو زندگی چلتی نہیں چلتی۔ بچے ہونے کے بعد حقوق ہے، ان کی تعلیم تربیت کے حقوق ہے، نہیں بھائی ہم پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا، اللہ دیکھ لیتا ہو تو نہیں چلتا، سوسائٹی نہیں مانتی، لوگ نہیں مانتے، آپ کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ کیا ہو غلط کام آپ کر رہے ہوگے۔ تو اللہ کے نام پہ بھی جب ہم اللہ کو مان رہے تو اس کو لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے، سیرت کو مان رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے تو وہ سیرت پریکٹیکل بھی کوشش کرنا ہم اور جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، جو میں نے حق بات کہی ہے، اللہ اس کو جو ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ نادانے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کچھ غلطی مجھ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، آپ کے ذہنوں سے اس کو اوجھل فرما دے، اور مجھ کو اور آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، تفکر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔